اس لیے دوستو یہ انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں مانگیے، اور مصیبت سے جتنا اہتمام سے آپ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا مصیبت ہمارے گھر میں نہ آئے، کسی کو کینسر نہ ہو، کسی کو پھیپھڑے میں زخم نہ آئے، کسی کے گردے میں پتھری نہ آئے، کسی کو کوئی بیماری نہ آئے، اتنی ہی زیادہ اہتمام سے رو کر دعا کرو کہ اے خدا مصیبت سے جس طرح ہم مانگتے ہیں دعا کہ ہمارے گھر میں مصیبت نہ آئے، اے خدا آپ کی نافرمانی اور معصیت بھی نہ آئے، ہمارے بچے سب سے پیر تک سنت کے متبع ہوں، ہماری بیویاں سب سے پیر تک سنت کی اتباع کریں، ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کی لعنت نہ آنے پائے، اس پر آپ محنت کریں۔ اور جن صاحب کو میں کچھ مشکلات پیش آئیں ان کے بیوی بچے مزاحمت کریں، اختر سے وہ مشورہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی باتیں بتاؤں گا، اگر کچھ مشکل ہوگی اپنے بڑوں سے بھی پھر استفادہ کروں گا۔ بس یہ ہے مصیبت اور معصیت دونوں سے پناہ مانگیے، جب مصیبت سے پناہ مانگیے معصیت سے بھی پناہ مانگیے، اس لیے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا، دونوں سے پناہ مانگو، مصیبت سے بھی اور معصیت سے۔ یہ ہے عافیت کی تشریح جو ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں کی، عافیت مانگو، کہتے صاحب عافیت دارین کے لیے دعا کر دیجیے، کیا مطلب کہ آپ مالدار ہو جائیں اور سب بیوی بچے صحت مند رہیں اور گناہ ٹی وی چلتی رہے گھر میں، کیسا آج کل بڑی عافیت ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں کیا؟ صاحب بڑی عافیت ہے، ٹی وی بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، اور کیا کیا ہے، اور صاحب کیا کہتے ہیں بینک بیلنس بھی ہے، اور کیا کہنے ہیں صاحب ساری چیزیں، ہر قسم کی فلمیں دیکھ لو ہمارے یہاں، یہ کیا ہے؟ اس کا نام عافیت رکھا ہوا، اور شامی کباب بھی، اور بعد میں اس کو ہضم کرنے کے لیے 7 اپ کی بوتلیں بھی فریج میں بھری ہوئی، اس کا نام عافیت رکھا ہے۔ نافرمانی، تصویریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے، بخاری کی روایت ہے کہ تصویروں کا رکھنا حرام جائز نہیں ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹخنا دیکھو تو پیجامہ لنگی گھسٹتی جا رہی ہے، ٹخنا کھلا چھپا ہوا ہے، بخاری کی روایت کے مطابق یہ حصہ جہنم میں جلے گا جتنا۔ ان چیزوں کا پرواہ نہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، بیوی صاحبہ کو جس مرد کو دیکھو چلا آ رہا ہے، سالی صاحب سے پردہ نہیں ہے، نظر لڑا رہے ہیں۔ یاد رکھو اس مسجد کے اندر بتا رہا ہوں، اسی ہفتے کا واقعہ ہے، ایک صاحب باشرہ ہیں، صورتاً داڑھی بھی ہے، انہوں نے لکھا کہ میں اپنی سالی کی محبت میں بے پردگی کی خباثت کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں، میرے 3 بچے ہیں، بیوی نہایت نیک صالحہ اچھی صورت والی ہے، لیکن پردہ شرعی نہ ہونے سے آج ہر وقت میرا اسی کی یاد میں دل پھنسا ہوا ہے اور میں خودکشی کرنے والا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو کیا میں مل سکتا ہوں، ایسے نالائقوں کی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے ان کو لکھا کہ آپ ضرور مجھ سے ملیے۔ جب ملے تو میں نے ان سے کہا کہ گنہگاروں سے نفرت کرنا ہمارے بزرگوں نے نہیں سکھایا، مریضوں پر تو رحم آتا ہے، میرے قلب میں ذرا بھی تمہاری تحقیر نہیں ہے، میں اور فدا ہونے کے لیے تیار ہوں اپنے گنہگار دوستوں پر، کیونکہ ہم بھی تو گنہگار ہیں، ہم کون سے مقدس؟ لہذا یہ بتاؤ کہ تم اپنے 3 بچوں کو یتیم کرنے کے لیے اور بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے اور اپنے ماں باپ کو ساری زندگی اس جوانی میں خودکشی کر کے ہمیشہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو اندھیرا کرنے والے، یہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ کہیں کیا کریں، دل پر میں نے ان کو نسخے بتائے، ان کا یہ عمل کرو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نجات مل جائے گی، اس کا تدبیر بتایا، سب علاج موجود ہے، 1 2 نہیں کتنے الحمدللہ مریض ایسے اچھے ہو گئے، ہر چیز کا علاج موجود ہے، روحانی علاج ہے۔